الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج 24 دسمبر ہے اور کل کو 25 دسمبر ہوگا۔ ایک تو اس 25 دسمبر کے حوالے سے اور دوسرا ہمارے معاشرے میں جو تنگ نظری ہے یا اصل میں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے یا خود ساختہ عقائد ہیں یا ایک دوسرے کو کافر اور مرتد گستاخ کہنے کا سلسلہ ہے، اور اس بنیاد پہ بہت سارے احباب وہ اپنی جانوں سے ہے ہاتھ دھو بیٹھے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں حق سچ بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں۔ اسلام میانہ روی کا مذہب ہے۔ اسلام میں کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے۔ ہماری جو امت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بہترین امت ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، بہترین لوگ، بہترین گروہ
جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، نہ کہ لوگوں کی جانیں ضائع کرنے کے لیے، لوگوں کو برا بلا کہنے کے لیے۔ غیر مسلم کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے مذہبی عقائد کیا ہیں؟ مثلاً ایک عیسائی یا یہودی یا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت کا ہے، ملحد ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اہل بیت کیا ہے؟ اس کے نزدیک جیسا عام نام ہوتا ہے ویسے یہ ہمارے مقدس ہستیوں کے نام ہوتے ہیں۔ اب وہ تو احترام نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس نے مانا ہی نہیں۔ تو قصوروار سب سے پہلے ہم ہیں جو ان ناموں کو لکھتے ہیں، اسٹیکروں پہ، اشتہاروں پہ، فلیکسوں پہ، پمفلٹوں پہ۔ وہ اللہ رسول کا، صحابیوں میں سے کسی کا، اہل بیت میں سے کسی کا، انبیاء میں سے کسی کا وہ نام لکھتے ہیں۔ کبھی وہ اشتہار، وہ پمفلٹ، وہ اسٹیکر وہ گر جاتا ہے، پاؤں میں آتا ہے۔ کبھی ہم میسج کرتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ بعد میں ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اگلا جس کو بھیج رہے ہیں یا جہاں ہم چھپوا رہے ہیں، جہاں ہم لگا رہے ہیں، وہ لوگ اس اہل ہیں کہ نہیں۔ عارضی رسومات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر بغیر کسی تحقیق کے جی اس نے فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے جرت کی ہے، جی اسے مار دیا جاتا ہے۔ نہ عدالت میں کیس چلتا ہے، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ گوجرا شہر میں عیسائیوں کی بستی جلا دی گئی صرف اس لیے کہ جی اس نے جی گستاخی کی ہے۔ اب پتہ ہی نہیں کس نے گستاخی کی ہے، کون ہے، کس چیز کی۔ اسی طرح سیالکوٹ میں ہوتا ہے، اسی طرح آسیہ بی بی کا ایک کیس چلا تھا کہ جس کے گواہ ہی مکر جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود ہی عدالت بن جاتے ہیں، خود ہی گواہ بن جاتے ہیں، خود ہی سزا سنانے والے، خود ہی عمل کرنے والے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سب سے سچی، فرمایا 3 بندوں کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ گستاخی پہ، نہ کسی کو برا بلا کہنے پہ، نہ کسی کو لان تان کرنے پہ۔ کسی کو امریکہ کا ایجنٹ ہونے پہ بھی نہیں مارا جا سکتا۔ شریعت صرف 3 چیزوں کے کرنے والوں کو مقتول ٹھہراتی ہے، مارنا جائز سمجھتی ہے، اور اس صدا کو نافذ گورنمنٹ کرے گی، عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں اٹھ کے کسی کو گستاخ ٹھہرا دوں، کسی کی جان لے لوں، یا معاشرہ مار دے، یا مجھے کوئی مار دے، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اسلام کے نام پہ بد امنی، بے ایمانی اور معاشرے میں انتشار پھیلائیں اور اپنے آپ کو محب رسول یا عاشق رسول ٹھہرائیں۔ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا 3 افراد کے علاوہ کسی کو مارنے کی۔ وہ سن لیجئے، اپنے ذہنوں میں پختہ کیجئے، دنیا جہان کے مبلغین کو سنائیے، اپنے معاشرے میں عام کیجئے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو قتل کر دے مقابلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، نفس بالنفس سے، جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے۔ جو مرتد ہو جائے، دین بدل لے، مسلمان سے عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہودی ہو جائے، سکھ ہو جائے، بدھ مت میں سے چلا جائے، اسلام کو چھوڑ کے دہریہ بن جائے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، شادی شدہ زانی، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی جرم پہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ گستاخی ہی کیوں نہ کی ہو، معاشرے میں حدیث عام لوگ پھیلاتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ۔ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے، جس نبی نے یہ فرمایا اس نبی پہ لوگوں نے کوڑا بھی پھینکا، لوگوں نے اس نبی کو پتھر بھی مارے ہیں۔
لوگوں نے اس نبی کے چہرے کو زخمی بھی کیا ہے، اس کے باوجود اس نبی مکرم نے، نبی محتشم نے، نبی مقدس نے، نبی احترام قابل احترام نے، کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اس جیسی شخصیت کوئی نہیں، اپنی گستاخیوں پہ کبھی کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، جب تک کہ واضح کوئی گالی نہ دے اور ثابت نہ ہو جائے۔ جیسے کعب بن اشرف یہودی جان بوجھ کے گستاخی کرتا تھا، حالانکہ تورات میں ساری آپ کی صفات بڑی تھی۔ ایک کافر اگر اس کو اسلام کا علم نہیں ہے، اس کو گستاخی رسول پہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کیا پتا ہے آپ کا رسول کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی میں کہتا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ فتح کرنے کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد سب گستاخوں کو معاف کر دیا، صرف 3 افراد تھے جن کے بارے میں حکم آیا کہ ان کو معافی نہیں، باقی سب کو معاف کر دیا، حالانکہ سارے گالیاں دینے والے، سارے محمد کو مذمم کہنے والے، سارے آپ پہ کوڑا پھینکنے والے، طائف والے جنہوں نے پتھر گرائے تھے، اگر گستاخی پہ مارنا ہوتا اللہ نے فرشتہ بھی بھیج دیا تھا پہاڑوں کا کہ ان پہ پہاڑ میں گرا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہم لا یعلمون اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کافروں کو کہا اپنی قوم یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طائف کے ہاں آپ کے وہاں صحابہ پیدا ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سیالکوٹ میں جی سٹیکر گرا دیے یا حسین یا لبیک یا حسین لکھا ہوا ہے جی، اس کو اوپر سے اتارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، آگ لگا دی جاتی، اور یہ حدیث پڑھتے ہیں من سب نبیا فقتلو، جو شاید حدیث بھی اتنے صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی شاید صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اور شاید جو بولتے ہیں من سب نبیا فقتلو ان کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی نہیں آتا، صرف نحو بھی نہیں آتی، اور ایک مخصوص گروہ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بناتا ہے۔ کوئی مجھے قتل کر دے جی یہ نبی کا گستاخ ہے، میں کہاں سے پوچھنے والا؟ آپ کو کوئی مار دے، کوئی پوچھنے والا کہاں سے آئے گا؟ ہر بندہ مارے گا جی گستاخ نبی ہے۔ عجیب معاشرہ ہے، بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، درندوں کا معاشرہ ہے، جنگلی جانوروں کا معاشرہ ہے کہ جس کو جو چاہے جب چاہے سزا دے دے، نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ ایک بینک کے مینیجر کو گارڈ گولی مارتا ہے جی گستاخ رسول، اسی معاشرے کا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ذاتی دشمنی، اور سیالکوٹ کا بھی واقعہ یہی ہے کہ ذاتی معاملات تھے جن کی بنیاد پہ اس کو مارا جاتا ہے، اور ذمہ ہے، اس کا ذمہ حکومت نے اٹھایا، باہر کے ملک سے آیا، سری لنکا سے آیا، غیر مسلم ہے، اسے کیا پتا لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا علم ہے کہ یہ جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو آپ کے مذہب کا ہی نہیں ہے۔ اور پہلے اسے دعوت تو دو کہ یہ ہمارا مقدس شخص ہے، ذات ہے، پھر اگر وہ گستاخی کرے عدالت میں لے کے جاؤ، گھسیٹو، دلائل پیش کرو، عدالت فیصلہ کرے۔ ہمارے اپنے حالات کیا ہیں؟ یہ 3 جو میں نے پیش کیے ہیں تینوں، ان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کیا ہمارے قاتلوں کو فوری سزا ملتی ہے؟ قتل نفسا بنفس، کیا یہاں جو قتل کرتا ہے فوری سزا ملتی ہے؟ اسی ڈشکوڈ کے پاس ایک گاؤں ہے، 17 سال کا تقریباً ایک لڑکا، اسے مارا جاتا ہے، اس کے قاتل آج تک نہیں ملتے، کیس چلتے ہیں سالہ سال۔ جو اللہ کے رسول نے فوری سزا کا کہا ہے وہ تو ہم نافذ نہیں کرتے، اور جن کا ذکر ہی نہیں ہے اس کو فوراً کر دیتے ہیں۔ جو مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، آج تک کتنی سزائیں ہوئی ہیں، اور ملحدوں کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں۔
غداروں کو کتنا مارا گیا ہے. پھر تیسری بات، شادی شدہ زانی، زنا کرنے والے، کیا اس کی سزا ہے معاشرے میں؟ کتنے افراد ہیں جو زنا کرتے ہیں شادی شدہ؟ کیا اس کو کہ پکڑ کے مارتا ہے؟ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہر شہر میں، اپنی حرکتیں دیکھیں، پھر گستاخ رسول پہ بات کریں، حرمت رسول پہ پھر بات کریں. اگر ان چیزوں پہ عمل ہوتا ہے پھر اس کو بھی نافذ کریں. اور اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کے لیے گڑھا کھودو، یہاں تک گڑھے میں اسے دفن کرو، پھر پتھر مار مار کے مارو. یہ ہے اس کی سزا. کیا آپ کے معاشرے میں زانی نہیں ہے؟ شادی کرنے کے بعد بیوی گھر میں ہے اور وہ زنا کرتا ہے، اسے شاید معاشرہ عاشق رسول بھی کہتا ہو، کیوں وہ شاید محفل کروا لیتا. یہ وہ باتیں ہیں جو نہ مجھے اچھی لگتی ہیں نہ آپ کو اچھی لگتی ہیں. کیوں جی؟ ان باتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں جی بڑے سخت مسائل. وہ ایک بندہ سٹیکر گراتا ہے، اس کی مد میں اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اوپر سے لے جایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے. کہ اتنے ہی بڑا جرم ہے یہ؟ اس پرنٹنگ پریس کو پکڑو جس نے وہ سٹیکر چھاپا ہے، جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے، اور ان لوگوں پہ پابندی لگا دی جائے کہ مقدس شخصیات کے سٹیکر نہیں چھپ سکتے، کبھی بھی کہیں گر سکتے. اخباروں میں قرآنی آیات کتنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، گلیوں میں، اور آگ گرے ہوئے کہاں ہیں جی؟ نالیوں میں. کیا کچھ نہیں ہوتا رسموں کے نام پہ. 12 ربیع الاول، مجھے معاف کیجئے، میں کسی مسلک کا فرد نہیں ہوں، ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. مت سوچئے کہ کس مسجد کے سٹیج پہ کھڑا ہوں. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، محمد کائنات پہ یقین رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بات آج سن کے جائیے اور اس پہ سوچ. 12 ربیع الاول حق ہے، آپ جشن عید میلاد النبی منائیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے. لیکن میں ایک لمحہ فکری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے خانہ کعبہ کے ماڈل بنا کے اگلے دن توڑے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے بنا کے ماڈل توڑے جاتے ہیں، اونٹوں کی تصویریں بنا کے کہ جی آپ ہجرت کا گویا منظر ہے، اس کو پیش کر کے اگلے دن مٹایا جاتا ہے. کتنے جھنڈے ہیں جن پہ نال مبارک کی تشبیہ بنا کے، شبیہ بنا کے اگلے دن وہ جھنڈے گرے ہوتے ہیں. گستاخ رسول ہم ہیں کہ نہیں؟ کون یہ سوچ پیدا کرتا ہے خاکے بنانے کی؟ وہ ہم لوگ ہیں کہ ہم اچھے خاکے بنا لیں، جائز ہے. ڈنمارک اور ناروے کے لوگ برے خاکے بنائے تو ناجائز. یہ سوچ اور تصور کس نے دیا؟ ہم لوگوں نے، کہ ہم نے رسول اللہ کی لاٹھی کا بنایا نقش. کیوں جی؟ آپ کے جوتے کا نقش، ماڈل، خانہ کعبہ کا ماڈل، مسجد نبوی کا ماڈل، آپ کی چارپائی کا ماڈل، آپ کے روزہ مبارک کا ماڈل تصویریں بنائیں اور اگلے دن توڑی. کون ہے جو ہمیں پوچھ سکے؟ ہم تو ہوئے عاشق رسول، اور وہ جو غیر مسلم جسے علم نہیں ہے، ہم جاننے کے باوجود گستاخی کر کے بھی عاشق رسول ہے، اور وہ بے علم ہونے کے باوجود گستاخ رسول ہے. کیسی دو عملی ہے؟ کیسا اس ملک کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے مذہب پہ عمل کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا. جو چاہے اٹھ کے مار دے. عالمی برادری، اور قرض ہم نے دینا ہے ہر ملک کا تقریباً.
سود اب تک دیتے ہیں، ان قرضوں پہ سود اب تک دیتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ بھی آتے ہیں. ذرا گستاخی کسے کہتے ہیں؟ آپ پھر سوچیں گے گستاخ کسے کہتے ہیں. میرے رسول نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے ہلکے درجے کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. ہم سود لیتے اور دیتے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ظاہری گستاخی ہے جی. لبیک یا حسین لکھا جی، اس کو مار دو، گرا دیا جی. کام چور ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. جو ایماندار ہوتا ہے اس کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. خدا کے لیے اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے کاموں کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، پھر حرمت رسول کا نام لیں. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. کن کی جان قربان ہے؟ بارہا میں نے کہا اس رسول کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، کس کس چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ اس مقدس داڑھی کو، ان بالوں کو نالیوں میں پھینکا جائے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کتنی عمر گزر گئی، کتنے بے نمازی ہیں. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر ہو گیا، کفر کیا. کیا اس طرف کبھی کسی نے سوچا؟ کیا کسی کے ذہن میں آیا؟ اور یہ جو سوچ ہے کہ ہر مخالف کو مار دو، یہ سوچ ہے خارجیوں کی، جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے جن کو مارا تھا. وہ کہتے تھے علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں ہر مخالف کو کافر، گستاخ، منکر. ان کا نظریہ وہی جو آج کے ان مذہبی تشدد پسندوں کا، جنہوں نے مسلکوں کے نام پہ جماعتیں بنائی، لبیک لبیک کرتے نکلتے، جس کو چاہتے مارتے، روڈ بند کرتے، سڑکیں بند کرتے، راستے بند کرتے. یہ ہے حرمت رسول. اور معاشرہ بے حس. کیوں ان لوگوں کی اکثریت ہے؟ کیوں ان لوگوں کے آگے قانون کچھ نہیں کرتا؟ کبھی پولیس والوں کو پکڑ کے مارے، کبھی زخمی کرے. کتنے بیمار تھے جو ایمبولینسوں میں پڑے تھے اور ان ظالموں نے راستے بند کیے. پھر آپ کہتے ہیں لبیک. کس حضور کے نام پہ آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں جنہوں نے راستے کھولے؟ جس رسول نے فرمایا چوکوں میں نہ بیٹھو، راستوں کو بند نہ کرو. پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے ضروری ہے راستوں میں بیٹھنا؟ پھر فرمایا راستوں کو ان کا حق دو. اللہ کے رسول راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، مسافر کی مدد کرو، رہنمائی کرو. جو سامان نہیں اٹھا سکتا اس سے سامان اس کا اٹھواؤ، کسی کی مدد کر دو. ہم نے اسی رسول کے نام پہ راستوں کو بند کر دیا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے، اپنی شخصیات کے لیے. کون سی حرمت رسول کا ہم پاس رکھتے؟ اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، فرمایا قرآن پڑھیں گے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. آج بھی یہ صورتحال. حضور کا نام لے کے جھومتے ہیں لیکن جسم میں حضور کی تعلیمات نظر نہیں آتی. صرف نام لیوا، کام نہیں ہے. لم تقولون ما لا تفعلون. کتنے ہیں جو نماز پہ سختی کرتے ہیں، کتنے ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے پہ سختی کرتے ہیں. اور گستاخ تو ہم سب سے بڑے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ 6 کلمے پڑھا دیے، بس اتنے کافی. پیدا ہوئے اذان دے دی، اتنا کافی. مر گیا تو جنازہ پڑھا دیا، اتنا کافی. یا بعد میں رسمیں کر لی، اتنا کافی ہے.
اسلام ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک آپ کو دیکھ کے بتانا نہ پڑے کہ میں محب رسول ہوں، لوگ دیکھ کے کہیں یہ محب رسول ہے. یہ نعرہ نہ لگانا پڑے، لوگ آپ کے چہروں کو دیکھ کے، آپ کی عادات کو دیکھ کے کہیں کہ یہ لگتا ہے محب رسول ہے. ہم نے اس کی بجائے بس نعرے نکالیے، اسی کو کافی سمجھ لیا. کوئی محرم کے 10 دن مناتا ہے، کوئی ربیع الاول کے 12 دن مناتا ہے، کسی نے 4 دن مخصوص کسی اور کے کر لیے، کوئی شب برات کا ایک بس روزہ رکھ کے رات وہاں عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی نجات ہو گئی. اور میرے رسول کی حالت کیا ہے؟ ساری ساری رات ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صرف ایک آیت پوری رات عبادت میں گزار دی. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم میں پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں پھٹ جاتے لمبے قیام کی وجہ سے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازی نہ بن سکے. مسجد تو بنا لی شب پر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. مساجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، غیر اللہ کے گھر آباد کر دی. حضور کی محبت کا نعرہ لگا کے لوگوں کو شرک پہ لگا دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، رسول راضی ہو جائے گا. کاش انہیں کوئی بتائے کہ انسانیت سب سے پہلی ہوتی ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو خارجی ہوں گے، فرمایا ان کو قتل کرنے والوں کے لیے وہ اجر ہوگا جو ایک مومن کا اجر ہوتا ہے، اور جو انہیں مار دے، جو جنہیں وہ مارے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے. ابو امامہ باہلی شام کے راستے پہ نکلے، انہوں نے کچھ لاشیں لٹکی ہوئی دیکھیں، پوچھنے لگے لاشیں کس کی ہیں؟ بتایا گیا کہ لاشیں خارجیوں کی ہیں جو اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہم کلاب النار، یہ آگ کے کتے ہیں، یہ آگ کے کتے ہیں. نمازیں لمبی، تسبیحات بڑی، وظائف بڑے، لیکن اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہ سمجھنا، فتویٰ بازی کرنا، ہر ایک کو مار دینا. گستاخی فرانس میں ہوتی ہے، نقصان پاکستان کا. جاؤ فرانس میں جاؤ، جاؤ ڈنمارک میں جاؤ، جاؤ ناروے میں جاؤ، وہاں احتجاج کرو. اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری پولیس کا کیا قصور؟ سیکورٹی اداروں کا کیا قصور؟ اور گستاخی کافر کرتے ہیں وہاں، اور سزا کس کو ملتی ہے؟ ہمیں. ایک گاڑی جلا دی، بینک جلا دیا، بلڈنگوں کو آگ لگا دی، تھانوں کو آگ لگا دی، آگ لگا دی. اور کس کے پیسے سے بننا ہے؟ آپ کے ٹیکس سے. پھر آپ کہتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے اسی پیسے سے. خدا کے لیے جاگے. اللہ پاک بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ہے 25 دسمبر، میری کرسمس بولتے ہیں لوگ، کہ جشن میلاد عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے. سورہ کہف، سورہ مریم، 2 سورتوں میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ ڈانٹ پلاتا ہے. دونوں صورتیں اکٹھی ہیں. 15ویں پارے میں سورہ الکہف، 16ویں پارے میں سورہ مریم. سورہ کہف کی ابتدائی آیات اللہ ان میں اعلان کرتا ہے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، مجھ سے کوئی ٹکڑا علیحدہ نہیں ہوا. اور یہ عقیدہ مسلمانوں نے بھی نہیں اپنایا کہ ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں. عیسائی اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم نے بھی تو رسول کو اللہ کا نور میں سے قرار دیا.
اللہ فرماتے ہیں سورہ الکہف 15واں پارہ، فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، آیت نمبر 4، کہ اللہ نے اولاد حاصل کر لی، اولاد پکڑ لی۔ اللہ فرماتا ہے بہت بڑی بات جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، وہ بولتے صرف جھوٹ ہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ اور پھر سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، اگلی سورت، فرمایا تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ، اس بات سے پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین چاک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑے کانپ کر، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا، نہ عیسیٰ اللہ کی ذات کا حصہ، نہ محمد کائنات اللہ کے نور میں سے نور صلی اللہ قرآن کہتا ہے ساری بشر جتنے بھی پہلے آئے، سارے نبی بشر، سارے اولیاء بشر، کوئی علیحدہ ذات میں سے نہیں، انہی معاشرے میں پیدا ہونے والے۔ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، رسول انہی میں سے۔ سورہ کہف آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر کہہ دو میں تمہاری جیسا ایک بشر۔ حدیث شریف کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگ تعجب کرتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اس کا باپ اللہ بن گیا؟ تو آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں، تو اس کا باپ کون ہوا، ماں کون ہوئی؟ جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اچنبے اور تعجب والی بات نہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے، اچنبے اور حیرت والی بات یہ ہے کہ نہ باپ ہو نہ ماں ہو پھر پیدا ہو جائے۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ جو حضرت آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتی ہے، حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا بھی۔ جب ہم کہتے ہیں نا میری کرسمس، عیسائیوں کو وش کرتے ہیں، ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں، تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا پیدا ہو، اور جو پیدا ہو جائے وہ مشکل کشا کیسے؟ یاد رکھیے، اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، زندگی ایک دن کی ہے یا 2 دن کی پتہ نہیں ہے، چند سانسیں ہیں جو مولا نے غنیمت میں دے دی، اس کا احسان ہے، ہمارا کیا ہے؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے اس کو قرض دیا تھا، اس کو پیسے دیے تھے، اس کو پیمنٹ کی تھی، اس کو ادائیگی کی تھی، کوئی بل بھرا تھا؟ نہیں، آنکھیں بنا دی، کان بنا دیے، دل دے دیا، دماغ دے دیا، بال دے دیے، پلکیں لگا دی، اور دان دے دیے، خوراک گزارنے کے لیے لعاب دے دیا، پھر چبانے کے لیے دان دے دیے، پھر ہضم کرنے کے لیے معدہ دے دیا، خون کا نظام جگر دے دیا، ہوا کا نظام پھیپھڑے دے دیے، چلنے کے لیے پاؤں دے دیے۔ کیا کچھ دیا ہم نے اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کسی کو یہ کہیں کہ اللہ کی اولاد پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 112 نمبر سورت ہے، میرے رسول نے فرمایا جو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ الاخلاص، صرف 4 آیات، اپنے اللہ کی پہچان کریں ان 4 آیات کو پڑھ کے۔ اور میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں آخر میں، قل هو اللہ احد، کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ یہی عقیدہ اللہ کی پہچان، مشکل کشا کی، حاجت روا کی یہی ہے۔ 4 خصوصیات اس میں ہوتی ہیں۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، وہ پیدا نہیں ہوتا، نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہوتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، وہ سونے سے بے نیاز، اونگنے سے بے نیاز، اس کو بھوک نہیں لگتی، وہ دنیاوی چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ اپنے عرش کے اوپر ہوتا ہے، وہ ان آسمانوں سے اوپر ہوتا ہے، اسے ساری کائنات میں تبارک الذی بیدہ الملک، پوری بادشاہت اسی کے پاس ہوتی۔ اپنے عقائد درست کریں، یہ لفظ نہ بولیں، اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میرا لوگ بیٹا بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک دونوں موضوعات جو بیان کیے ہیں کہ ابھی اپنے دین میں غلب نہ کریں، کسی کو گستاخی کا الزام لگا کے قتل نہ کریں۔ اللہ جانتا ہے کون گستاخ ہے، اللہ جانتا ہے کون ہے محب، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا نور کوئی نہیں، اللہ کی ذات میں سے کوئی نکلا نہیں ہے، نہ اللہ پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔